194 سے تفسیر ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، سو انہیں پکار کر دیکھو، اگر تم سچے ہو تو پھر چاہیے کہ یہ تمہیں جواب دیں۔ کیوں کہا گیا؟ ان کا عقیدہ تھا نا کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، رہنما ہیں، سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، تو کیا کرو؟ جاؤ جا کر ان کو پکارو۔ یہ بالکل وہی چیلنج ہے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ہم پڑھ کر آئے تھے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم بلا سکتے ہو اگر تم سچے ہو تو تم بلا لو۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے تمہیں خدائی چیلنج دے دیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع پر تو انہیں ضرور تمہاری مدد کے لیے آنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اور موقع کون سا آئے گا کہ جب وہ تمہاری مدد کرتے؟ اس سے بڑھ کر اور کون سا ٹائم آئے گا تم لوگوں پر سخت اور کڑا؟ لہذا تم ان کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا کہا؟ جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، عباد امثالکم۔ عرب جن بتوں کو پوجتے تھے وہ ان کے گمان کے مطابق فرشتوں اور جنات اور کواکب کے بت تھے نا، یعنی مختلف قسم کے بتوں کو وہ پوجتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو تمہاری ہی جیسی مخلوق ہے، کوئی اور تھوڑی مخلوق ہے یہ۔ ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، اگر تم سچے ہو تو پھر تمہیں جواب دینا چاہیے۔ کون جواب دیتا ہے؟ آیت نمبر 195۔ جی مخلوق کہا نا، بندے مخلوق کی سینس میں ہے نا بندے، یعنی فرشتے جنات یہ تو مخلوق ہی ہے نا، تو کواکب کو اس کے اندر شامل کر دیا کہ مخلوق کی سینس میں کر دیا، ہے تو مخلوق ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی ساری۔ آیت 195 الہم ارجل یمشون بہا، ودن بریکٹ تم نے کبھی غور نہیں کیا، بریکٹ کلوز، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے تمام شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف اپنی چالیں چلاؤ اور مجھے ذرا برابر مہلت نہ دو۔ زبور کو اگر کبھی موقع ملے آپ دیکھیں، وہاں پر بالکل اس سے ملتے جلتے الفاظ میں بات ہوئی ہے کہ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ یہ میں آپ کو زبور کی کوٹیشن بتا رہی ہوں۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہے پر وہ سونگھتے نہیں، ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی، ان کے بنانے والے ان کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بالکل سیم الفاظ آئے ہیں وہاں پر۔ اصل میں یہ وہی باتیں وہ دھمکیاں دیتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، مشرکین مکہ جو ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو تم ہمارے معبودوں کو، بتوں کو ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہو، یاد رکھو کسی نہ کسی دن تم پر ان کا قہر ٹوٹے گا، تم پکڑے جاؤ گے، تمہاری بہت سخت قسم کی پکڑ ہو جائے گی، اور پکڑ ایسے ہوگی کہ تم کہیں مہلت یا پناہ نہ حاصل کر سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی گمان ہے تو جاؤ جا کے بلا لو، جو یہ کر سکتے ہیں ہمارے رسول کے خلاف، ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو کر گزرے،
کس نے ان کو روکا ہے؟ انہیں کہو کہ ایک دن کی بھی مجھے رعایت نہ دو۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اپنے تمام شریکوں کو بلا لیں، پھر میرے خلاف اپنی چالیں چلائیں اور مجھے ذرا برابر مہلت نہ دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بت تم نے بنائے ہیں کہ ان کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، کیا چیز ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، پھر بھی تم انہیں پوجے چلے جا رہے ہو۔ اچھا پوج رہے ہو تو پھر پوچھتے رہو، جاؤ بلا لو ان کو مدد کے لیے، تو کوئی ہوگا تو مدد کرے گا نا، ہے ہی نہیں تو مدد کس نے کرنی ہے۔ آیت 196، میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب نہایت اہتمام سے نازل کی اور وہ اپنے نیک بندوں کی کارسازی فرماتا ہے۔ پیچھے ہم آیات پڑھ کر آئے، آیت 192 اور 193، کہ یہ بت جن کو یہ مشرکین پوچھتے ہیں ان کی کیا مدد کریں گے، یہ تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مشرکین ان کو پکاریں بھی تو ان کا پکارنا نہ پکارنا ایک جیسا ہے، وہ کبھی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچیں گے۔ اب یہاں پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ ان کے معبودوں کی حالت یہ ہے جن کو وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کوئی نہ وجود رکھتے ہیں، نہ ان کی کوئی حقیقت ہے، نہ وہ ان کی مدد پر پہنچ سکتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو معبود ہے، ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو اللہ ہے، اس کی شان کیا ہے کہ جس نے میری اور میری ساری خلق کی رہنمائی کے لیے اتنی زبردست کتاب انتہائی اہتمام کے ساتھ نازل فرمائی۔ اس کی شان کیا ہے، اس کی کارسازی کیا ہے، وہ جو اپنے نیکوکار صالح بندوں کو دوست رکھتا ہے اور ہر مرحلے میں ان کی رہنمائی فرماتا ہے، وہ اپنے نیک بندوں کی کارسازی فرماتا ہے۔ یہ جو نزلہ ہے پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ اس میں بہت اہتمام کے ساتھ اتارے جانے کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کتاب ایسے ہی دے دی، پورے اہتمام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اللہ نے یہ کتاب اپنی مخلوق کے اوپر نازل فرمائی۔ مراد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ تمہارے معبود تو اپنے چہرے سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، لیکن میرا پروردگار، میرا حامی، میرا کارساز وہ ہے کہ جس نے انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کیا۔ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت کون سی تھی؟ ہدایت کی ضرورت۔ اللہ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہایت اہتمام کے ساتھ کتاب نازل کی، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے صالح بندوں کی کارسازی فرماتا ہے۔ آیت 197، کام سنوارنا، بالکل دوست وہی ہوتا ہے نا جو کام مشکل میں کام آتا ہے، مدد کرتا ہے۔ آیت 197، والذین تدعون من دونہ، اس کے برخلاف جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی جن بتوں کے پاس تم جاتے ہو، جن سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ بالکل سیم مضمون ابھی جو ہم نے آیت 192 میں پڑھا۔ 198، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم ان کو اپنی رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ نہ سنیں گے۔ تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یہ وہی آیت 193 والے مضمون کی مزید وضاحت ہوئی ہے۔ اگر تم انہیں پکارو ہدایت کے لیے تو وہ سنیں گے ہی نہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری طرف دیکھنا۔ بتوں کو تھوڑا سا امیجن کریں نا، اپنی نگاہوں میں لے کر آئیں ذرا کسی بھی بت کی تصویر، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے وہ بندے کو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو وہ کیا دیکھنا ہے؟ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، اس دیکھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بنائی جو ایسے ہیں، ڈیزائن جو ایسے کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ کچھ سمجھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں۔
لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بت گری کے فن میں بڑے بڑے ماہر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کسی آرٹسٹ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور کہتے ہیں کہ ایسا اس نے بنایا کہ جیسے ابھی یہ بول پڑے گا. یعنی اس مجسمے کی حالت یہ تھی کہ بالکل اصل مجسمے کی طرح تھا وہ. اور وہ کہتا ہے اس کو بنا کر اسپیچ معزز اسپیچ ہے نا، اسپیچ کے لفظ آئے. آپ اسپیک کا تو میں نے وہاں پہ نہیں پڑھا کہ اسپیچ کہ بولو، اب اسپیچ ہی ہوگا، بتائیں اسپیک. ہاں اسپیچ، ہاں اسپیچ معزز اسپیچ کے بولو، بولتے کیوں نہیں ہو. یعنی بنایا ہے تو اس قدر اس نے ایک فن کی انتہا پہ جا کے بنایا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں نا یہ جو مدام تساؤ کا میوزیم ہے اس میں جو رکھے ہوئے ہیں سارے اسٹیچوز وغیرہ دنیا کی مختلف مشہور شخصیات کے، تو آپ جا کے دیکھیں لگتا ہے وہی ہے وہاں پر. بنانے والوں نے ایسا کوئی کمال کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی حال ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں بت، لیکن وہ صرف دیکھ رہے ہیں، اس کے دیکھنے میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آیت 199 خذ العفو وامر بالعرف بریکٹ ان کے ماننے والوں کو اب اور کیا سمجھایا جائے، اس لیے بریکٹ کلوز. اے نبی درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے، نیکی کی تلقین کیے جائیے اور ان جاہلوں سے اعراض کیجیے. بڑی ہی زبردست تلقین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وسیلے سے سارے مسلمانوں کو کی، اور اس وقت کے لیے خاص طور پر قیامت تک کے لیے عام طور پر. سورہ اینڈ ہو رہی ہے، سورہ کے اینڈ پہ بہت زبردست ہدایت آ گئی. اور کیا آ گیا؟ عفو، خذ العفو. عفو جب اس طرح آتا ہے نا تو اس کا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ویسے تو یہ ہوتا ہے دل سے معاف کرنا، لیکن جب یہاں آتا ہے تو دل سے صرف معاف کر دینا مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد عفو سے مراد درگزر کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے. یعنی دل سے معاف نہیں کرنا، درگزر کیجیے ان کو، اگنور کیجیے ان کو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو تمام دنیا کے اندر ایک یونیورسل سچائی کی حیثیت سے، اخلاق کی حیثیت سے مانی اور سمجھی جاتی ہیں. ہر سلیم الفطرت انسان ان کو جانتا ہے، سمجھتا ہے. جیسے میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں، جیسے سچائی ہے، سچ کو لے لیں، جیسے انصاف کو لے لیں، عدل کو لے لیں، امانت کو لے لیں. پوری دنیا کے اندر جس مذہب سے، جس رنگ سے، جس نسل سے، ایون مذہب کو نہ ماننے والے ملحد بھی، وہ ان تمام اچھائیوں کے بارے میں متفق ہیں کہ ہاں یہ بات ہونی چاہیے، یہ بات درست ہے. یعنی گویا یہ ہماری فطرت کے اندر ہیں وہ ساری اچھائیاں جس کو پوری انسانیت یک زبان ہو کر اچھا بولتی ہے، الا یہ کہ جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ کیا کیجئے، جو آپ دعوت دے رہے ہیں ان سے الجھیے نہیں، آپ دعوت دیتے جائیے بغیر الجھے ہوئے. جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ کیا کریں گے، اپنے کیے کا بدلہ جو ہے وہ پا لیں گے. یہ کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ تو 3 کام آ گئے یہاں پہ، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، درگزر. بہرحال بات وہی ہے، زندگی کے اندر ایک اگر ہم اس کو لے کر آتے ہیں اپنے معاملات کے اندر، تو ظاہری بات ہے کہ عفو کے بغیر اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا، معاملات اچھے نہیں ہو سکتے. اور پھر جو آپ نے اچھائی کرنی ہے، جو اچھے کام کرنے ہیں، وہ آپ کرتے رہیے. اور جب ہم وہ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، اور ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ اس کو مان بھی لیں گے، اور جو نہیں مانیں گے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور خام خواہی کے بحث و مباحثے میں الجھا کر اپنی
انرجیز کو ضائع نہ کیجیے. آیت 200 وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اس کے باوجود اگر تمہیں کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آ جائے تو اللہ کی پناہ چاہو. کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، نزغہ کہتے ہیں کہ چوکا لگانا، چرکا لگانا، زخم پہنچانا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک طرح سے سولوشن بتایا ہے، علاج بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، تدبیر بتائی ہے کہ کس طرح سے عفو پر قائم رہو گے، کس طرح سے جاہلوں سے اعراض کی روش اختیار کرو گے، کس طرح سے اپنے دل کو ان کے تانوں سے محفوظ رکھو گے. ہوگا کیا؟ ظاہری بات ہے کہ جب ان کی طرف سے تمہیں کوئی صدمہ پہنچے، ان کی طرف سے تمہیں کوئی چوکا لگے، چرکا لگے، یعنی تمہیں ٹیز کریں، تمہیں تنگ کریں. صدمے تو ہوتے ہیں، دل تو ہرٹ ہوتا ہے، ہر انسان کا ہرٹ ہوتا ہے کیونکہ انسان ہے نا، تو وہ ہوتا ہے ہرٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چوکے جو ہے نا، یہ شیاطین جن اور انس مل کر لگا رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں. لہذا جب کبھی کوئی صدمہ پہنچے تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمیع علیم، خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ہمارے حالات پریشان ہوتے ہیں، ہم صدمے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم غم کی حالت میں ہوتے ہیں، تو شیطان تو چاہتا ہے اور وہ انسانوں کو اپنا ایجنٹ بنا کر سامنے کھڑا کر دیتا ہے، کبھی دشمن کے روپ میں اور کبھی دوست کے روپ میں، کہ وہ آ کر انسان کو اور اللہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی ڈال رہے ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، وسوسہ اندازی ڈال رہے ہوتے ہیں. تو جب کبھی اس طرح کے مواقع پیش آئیں تو اور انسان کے لیے عفو کے اوپر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہو، اعراض کرنا مشکل ہو رہا ہو، وامر بالعرف کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو انسان اللہ کی پناہ چاہے. اور اللہ کی پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بھی. پھر وہ ایک اور آیت ہم آگے جا کر پڑھیں گے، ربی اعوذ بک من ہمازات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اور اعراض کر کے اللہ تعالیٰ کے اچھے صالح بندوں میں شامل ہو جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ الجھیے نہیں. جب ہم لوگوں سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اس الجھنے کا نقصان ہمیں ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں ہوتا. اس سارے بحث و مباحثے کا نقصان، اس ساری جوابی کارروائی کا نقصان، جوابی انتقام کا نقصان، وہ اس بندے کو ہو رہا ہوتا ہے جس نے کوئی پازیٹیو کام کرنا ہے، اور وہ اس پازیٹیو کام سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی اور بس وہ اسی جواب کے لیے ہر وقت تیاری کر رہا ہوگا. اب مجھے کیا کہنا ہے، اب مجھے اس کا جواب کیسے دینا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے. تو اللہ نے کہا چھوڑ دو انہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ تمہارے حال سے باخبر ہے اور وہ تمہیں ان سے محفوظ فرمائے گا. کیا چیز؟ سارے شیطانی کام ہے نا، یہ سارے شیطان کے ہی کام ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ تو بہت سارے ہتھ کنڈوں کے ساتھ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. کبھی شک کی صورت میں، کبھی وہم، کبھی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں، مطلب مختلف چیزوں کے ساتھ وہ آ رہا ہوتا ہے انسان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے. تو جب جو کیفیات ہوں انسان کی، تو انسان سوچے کہ اس کام سے میرا جو مقصد ہے، میرا مشن ہے، وہ متاثر ہوگا، میں پازیٹیو کام نہیں کر پاؤں گی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو ون سائیڈڈ ہو کر اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. آیت 201 ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، یاد رکھو جو خدا ترسیں اگر شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جاتا ہے تو وہ فوراً اپنے پروردگار کا دھیان کرتے ہیں اور اس سے فوراً ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں. مسا چھو جانے کے لیے آتا ہے. طائف
طواف سے ہے. طواف کیا ہوتا ہے؟ ہم چکر لگاتے ہیں. تو یہ چکر لگانے والا، طائف چکر لگانے والا. تو وسوسے کو چکر لگانے والا کیوں کہا گیا؟ وسوسہ جو ہے نا بار بار آتا ہے، بار بار، کہ شاید کسی ٹائم پہ آگے بات کلک ہو جائے، وسوسہ کلک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے خطاب کہ جو لوگ جہالت کی بجائے تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، تو جب کبھی ان کو جاہلوں کی جہالت یا شیطان کی شیطانیت کا جھٹکا لگتا ہے، جھٹکا لگ گیا نا، کوئی آ گیا جھٹکا لگانے کے لیے، تو جو صالح ہوتے ہیں نا، تقوی، خدا کے حضور جواب دہی کے احساس میں زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں، خدا ترس لوگ ہوتے ہیں، تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں، ان کے اندر ایک لائٹ روشن ہو جاتی ہے. دشمن کی ساری چال بازیوں کے باوجود صراط مستقیم ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو پاتی. وہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کے حوالے سے، اور وہ فوراً پھر ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں، ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آیا مجھے اپنے رب سے دور کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے نا، یاد کرتا رہتا ہے، تو ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھوں پہ تھوڑی سی غبار آ جائے، کوئی دھند آ جائے، چیز کوئی دھندلا جائے. لیکن اگر کوئی انسان یاد کرتا رہتا ہے تو اچانک ایسا ہوتا ہے، اللہ کی مدد ایسے آتی ہے، اس کے شامل حال ہوتی ہے کہ وہ ایک دم غبار چھٹ جاتا ہے، ایک دم جھماکا سا ہوتا ہے، اور اس کو ساری چیزیں جو ہیں وہ روشنی کی طرح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری غلطی کہاں ہے، میرا قصور کہاں تھا، کیا زیادتی ہوئی تھی کہ جو یہ معاملہ ہوا کہ شیطان کو مجھ پہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا، فلاں انسان جو ہے وہ میرے ساتھ میرے راستے میں کھڑے ہو گئے، تو اس میں میری اپنی غلطی کہاں تھی. اور اگر اس کی غلطی نہیں ہوتی تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ یہ آزمائش، یہ امتحان مجھے مزید اپنے رب سے نزدیک کرنے کے لیے آئی ہے. لہٰذا یہ خدا کی پناہ میں داخل ہونے کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا. کہ جب اس طرح کے خیالات آتے بھی ہیں تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں، خدا ترس جو ہوتے ہیں، وہ فوراً اپنے پروردگار کا دھیان کرتے ہیں، تذکروا، وہ یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور اس سے پھر فوراً ان کے دل مزید روشن ہو جاتے ہیں، انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے. آیت 202 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اس کے برخلاف ان جاہلوں کے بھائی شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. اخوان سے مراد ان کے ساتھی، شیاطین جن، شیاطین انس، استغفر اللہ. اہل ایمان کو خدا کی یاد سنبھال لیتی ہے، ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتی. وہ وسوسے جو طواف کی طرح چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد ان وسوسوں کو قریب نہیں آنے دیتی، وہ شیلڈ کا کام دیتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو جاہلین ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، شیاطین جن اور انس کے ساتھ، وہ مختلف گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور وہ جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ خود بھی بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے لگتے ہیں وہ ان کو بھی بھٹکا کے تباہی کی آخری انتہا پر پہنچا دیتے ہیں. ذرا کسر نہیں اٹھا رکھتے، ذرا انہیں ترس نہیں آتا. ہوتا ہے نا کہ کوئی ترس آ جائے کہ کہاں سے بندے کو اٹھایا، کتنا یہ نیک تھا، کہاں لا کے اس کو مارا ہے. ان کا تو مشن اور ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ مارا جائے جہاں اس کو پینے کے لیے پانی بھی نہ ملے. ایک محاورہ یوز ہوتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت سے ایسے دور کر دیا جائے. سمپل وے میں اس بات کو اگر ہم سمجھیں تو وہی بات جو پہلے پارے سے ہم پڑھ کر آئے کہ اصل بات یہ ہے کہ سیدھی شیطان اور انسان میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے. جنگ میں ہم حالت جنگ میں ہیں.
شیطان کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا، بھٹکانا۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ والے بنے، رب والے بن جائیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ ایک کاٹ رہا ہے، توڑ رہا ہے، اور دوسری طرف سے جوڑنے کی آوازیں لگ رہی ہیں اس کو۔ اور یاد رکھیے کہ جوڑنے والے کم ہیں تعداد میں اور توڑنے والے بہت زیادہ ہیں۔ شیطان کے چیلے، شیطان کے ساتھیوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کے برخلاف ان جاہلوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اللہ معاف کرے ان برے لوگوں سے، اس بری کمپنی سے، اس طرح کے جاہلوں سے، اس طرح کے لوگوں سے کہ جو انسانوں کو نیکی سے توڑ کر، نیکیوں سے کاٹ کر برائیوں کی طرف لے جائیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بات وہی ہے کہ یہ جو شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہائی الرٹ ہے، اس نے جنگ کے طبل بجائے ہوئے ہیں اور جنگ میں اترا ہوا ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ اور ایک ہم ہے کہ انتہا درجے کے سست اور غافل اور لاپرواہ، غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دار، خیال ہی کوئی نہیں، یہ تو جنگ چل رہی ہے دنیا میں، تو ہم نے شیطان کو اور اس کے ساتھیوں کو شکست دینی ہے، یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کہیں وار ہو رہی ہوتی ہے دنیا میں مختلف ممالک کے اندر، تو کیا وہاں پہ لوگ آرام سے سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ بھی اندیکھی وار چل رہی ہے، لیکن ہم سکون سے آرام سے ٹھنڈا دودھ پی پی کے سو رہے ہیں کہ جیسے یہیں پہ رہنا ساری زندگی ہم نے۔ وہی ہے، وہی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا ہے۔ آیت 203 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مطالبے پر جب آپ ان مشرکین کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی نشانی کیوں نہیں گھڑی؟ ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ودن بریکٹ ان لوگوں کے لیے بریکٹ کلوز آنکھیں کھولنے والی آیات ہیں، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں جو ایمان لانا چاہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن گھڑ کے لا سکتے ہو تو اپنے دعوی نبوت کی تائید کے لیے کوئی معجزہ کیوں نہیں لا سکتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے انہوں نے لفظ لایا ہے اجتبیتہا۔ اجتبا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انتخاب کر لینا، لیکن یہاں پر گھڑنا اور بنا لینے کے معنوں میں آتا ہے۔ ظالم کیا کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے تو تم نے اگلے پچھلوں کی ساری باتیں اکٹھی کر لی، سارے کاہن نعوذ باللہ ہے نبی تمہارے کانوں میں باتیں ڈالتے رہے، تمہارے نعوذ باللہ دل کو جو باتیں بھا گئیں تم نے ان کو جوڑ کر کلام بنا لیا اور لا کر ہمیں اس دعوے کے ساتھ سناتے ہو کہ اللہ کا فرشتہ اس کو لے کر آتا ہے، اللہ نے اس کلام کو بھیجا ہے۔ اب ہم نے تمہارے سامنے کہا کہ معجزہ دکھاؤ ہمارے سامنے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اب تمہاری کچھ بنتی نہیں ہے، تو تم نے جو کانٹ چھانٹ کے اتنا بڑا قرآن بنا لیا تو کوئی معجزہ بھی گھڑ لو، لے آؤ تم معجزہ بنا کر۔ تو گویا یہ زہر آلود تانے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ گویا کہ نعوذ باللہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کے مطابق مختلف چیزوں سے کوئی چھانٹی ہوئی کتابوں، چھانٹی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کا مجموعہ ہے۔ لیکن ان ظالموں کو کیا پتا کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، بلیسنگ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ نبی کریم نے کہا اللہ نے کہا انہیں کہہ دیجئے کہ میں نے کچھ نہیں گھڑا، میں کچھ نہیں لے کر آیا بنا کر اپنے پاس سے، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ تو میرے رب کا کلام ہے، میں نہیں لے کر آیا۔ اور یہ اتنا زبردست اسلوب ہے اور اتنا باوقار انداز ہے۔ اور کیا کہا؟ مزید اسی کو ایکسپلین کیا، ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ تمہارے رب کی طرف سے ان لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی آیات ہیں اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لائیں، یعنی بصائر ہیں، ہدم ہیں اور رحمت ہے۔
طنز کا جواب جو آیت کے شروع میں انہوں نے کیا. بہترین مثال کہ آپ یہ وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اعراض کیجئے جاہلین سے، یہاں آپ کو عملی نمونہ بنا کر سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اعراض کیسے کرنا ہے. ایک طرف سے طنز اور تیر کے نشتر چبھوئے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کے حد. دیکھیں اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جیسے اس انسان کو کہ جس کو کبھی انہوں نے جھوٹا نہیں بولا، صادق ہی لفظ بولا، اس کو پھر ادھر سے دوسری طرف سے کیا باتیں کی جا رہی ہیں. تو کہا کہ اگر یہ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا نوٹس نہیں لینا، ان کے سامنے سیدھی سیدھی یہ حقیقت رکھ دینی ہے کہ میں تو وحی کی پیروی کر رہا ہوں، اور جس وحی کی میں پیروی کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ بصائر ہے، ہدن ہے اور رحمت ہے. انٹروڈکشن کروا دو ساتھی. کیوں انٹروڈکشن کروا دو؟ تاکہ جو سننے والے ہیں نا شاید ان کے کان پہ کچھ جو رنگ جائے، شاید انہیں کچھ عقل آ جائے، شاید وہ اسے قبول کر لیں. یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں جو ہے نا وہ ان بصائر، ہدن اور رحمت کے اندر مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہر ایک کو فائدہ نہیں دیں گی. کس کے لیے فائدہ مند ہوں گی؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں بھی دے رہے تھے نا. کس قدر لوگوں کے گروپ بن گئے تھے آپ کے سامنے، یہود، نصارا، مشرکین، منافقین، اور ایک طرف صحابہ کرام. یعنی ماننے والوں کا ایک گروپ تھا، نہ ماننے والوں کے 4 گروپ تھے، اور وہ بھی سارے اکٹھے ہوئے تھے اس کفر کے حوالے سے. اس سے ہمیں بھی ایک بہت اہم سبق ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہر دور میں، یہ اس دور کا مسئلہ نہیں ہے، ہر دور میں لوگوں کی ایک کمزوری رہی ہے کہ دین کا وہ ورژن انہیں بہت پسند آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ جس میں کچھ سپر نیچرل قسم کی چیزوں کا ذکر ہو، کچھ معجزے، کچھ کرامتیں، کچھ القاء، کچھ الہام، کچھ طلسماتی باتیں، کچھ کیفیات، کچھ جلال، کچھ یہ تو کچھ وہ. یعنی آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگوں کی اکثریت جاتی بھی اس طرح کی باتوں کی طرف. آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ایسا کوئی پروگرام ہو رہا ہو وہاں پہ لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں. وہ گیدرنگ، وہ کراؤڈ ہوتا ہے کہ جی بندہ آتا ہے اور وہ ایسے ایسے کرتا ہے، پورے مجمع کے اوپر پتہ نہیں کیا چیز ساری ہو جاتی ہے، اور پورا مجمع جو ہے وہ اشش کرنے لگ جاتا ہے، اور بندے کے ہاتھ میں اتنی کرامت ہے اور یہ ہے وہ. اس طرح کی چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے بھاگتے آئے ہیں. یعنی کہ یہ چیزیں لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. اگر کوئی ایک آدھ کرامت دکھا دے، اگر کوئی آپ کو صبح سویرے اٹھ کر آپ کے خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کر دے، آپ دیکھیں وہاں دنیا پہنچی ہوگی اپنے اپنے خواب لے کر. لیکن دین قرآن جس کو اللہ نے یہاں بولا بصائر، آنکھیں کھولنے والی آیات، روشنیاں، ہدن، رحمت، یہ بڑا سنجیدہ قسم کا موضوع ہے. اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی طلسماتی اور جذباتی قسم کی چیزیں نہیں ہیں. اور یہاں پہ اس لیے دیکھیں گے آپ کے لوگ ہمیشہ تعداد میں بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اور ایسی جگہوں جو دوسری جگہ میں نے آپ کو بتائی وہاں پہ بس دنیا ٹوٹ پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے، ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے بصائر، راہ ہدایت اور رحمت کو تھامنا ہے. چاہے یاد رکھیے کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم کام ہے، یہ زندگی کی آخری سانس تک کرنے والا کام ہے کہ ہم نے اس سے جڑ کر رہنا ہے. جس دن ہم ہٹے نا اس کام سے، ان چیزوں سے، اسی دن شیطان کے نرغے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ تو بیٹھا ہوا ہے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے. اس کے وزر سے آ رہے ہیں، بار بار چکر لگا رہے ہیں، وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کیا لاہ عمل مرتب کرنا ہے. آیت 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس لیے جب قرآن سنایا جائے تو اس کو توجہ سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن بصائر ہے نا، ہدایت ہے، رحمت ہے. اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ جب اس قرآن کو پڑھ کر سنایا جائے، نبی بتا رہے تھے نا اس وقت،
اب قیامت تک کے لیے ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. جب پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے سننے والوں نے، ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کی کیا ڈیوٹی ہے، ان کے کیا فرائض ہیں. قرآن جیسی بصائر، ہدن اور رحمت جیسی کتاب کے حوالے سے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ دو کام ہیں جو کرنے والے ہیں. فَاسْتَمِعُوا، توجہ سے سننا، وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرنا. اور جب یہ دو کام کیے جائیں گے لعلکم ترحمون، تو رحمت الہی متوجہ ہوگی اور دل کھلیں گے. دل کھلیں گے، یعنی رحمت الہی جب متوجہ ہوگی تو دل کھل جائیں گے، وہ روشنیاں اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی. دل کے اندر جو باہر ہے نا وہ اندر جانا شروع ہو جائیں گی. آپ کو معلوم ہے نا، کفار کا ایک بہت ہی برا انداز تھا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، سنایا جا رہا ہو، تو تم تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ، خوب شور مچاؤ. فرمایا نہیں، اگر رحمت پانی ہے تو وہ کام نہیں کرنا، شور شرابہ ہنگامہ نہیں، جلاؤ گھیراؤ نہیں ہے. یہ تو بڑا سنجیدہ کام ہے. رحمت پانی ہے خاموشی، ادب جو ہے وہ اختیار کرنا. یہ قرآن کو سننے کا، سمجھنے کا ادب بتا دیا گیا. اب میں وہی کہتی ہوں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموشی تو ہم اختیار کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں. اور خاموشی بھی ہماری محفلوں میں وہ خاموشی نہیں ہوتی قرآن سنتے پڑھتے ہوئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نے آپ کو اس دن بتایا کہ صحابہ ایسے بیٹھتے تھے مؤدب ہو گئے جیسے زمین پہ گاڑی ہوئی لکڑیاں، کہ وہ کہتے تھے کہ ایسے ہم بیٹھتے تھے کہ پرندے ہمارے سروں کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اتنا مؤدب ہو کر. خاموشی ہوتی تھی نا، بالکل خاموشی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں تو آپ کی بات نہیں کری، جنرل بات کر رہی ہوں کہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی گپیں لگ رہی ہیں، کبھی یہ کر تو کبھی وہ کر. بھئی تھوڑی دیر کے لیے کام ہے، قرآن کھول کر بیٹھے ہیں، سیکھنے سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے تو باقی دنیا کے کاموں سے کٹ آف ہو کر اس کو ہم ٹائم دے دینا. ساری دنیا کے کام 24 گھنٹے نہیں ختم ہوتے، کبھی ختم ہوئے؟ تو جو تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس میں ہم اس سے توجہ ہٹا کر، اس کی خاموشی کو ڈسٹرب کر کے ہم باقی کاموں میں انوالو ہوں. ہمیں تو یہاں تک ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب کلاس ہو رہی ہو تو یہ زور زور سے پیج نہ ٹرن کریں، یہ بار بار جو پین کی ٹک 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 ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی نہیں کریں. کلاس کے اندر ایک برکت کا ماحول ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض کے درجے میں ہے حکم، وہ برکت اڑ جاتی ہے وہاں سے. تو ہمارے یہاں تو ٹک ٹک چھوڑ تو پیج چھوڑ، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کیا سلسلے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور دوسرا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سننا، یعنی صرف فزیکلی پریزنس ضروری نہیں ہے، مینٹلی پریزنس بھی ضروری ہے کہ آپ ذہنی طور پر حاضر ہوں، توجہ ہو. یہ نہیں کہ خاموشی تو ہے، توجہ کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے نوٹس لیں، پینسل پکڑیں، پین پکڑیں، ساتھ میں لکھیں تاکہ ہماری توجہ جو ہے وہ اس کے اوپر قائم رہے. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو جب ہم یہ دو کام کریں گے تو اللہ کا رحم آئے گا، رحمت آئے گی. اور رحمت پانے کا طریقہ ہی یہ ہے. اللہ ہمیں اس رحمت سے کبھی محروم نہ رکھیں. آیت 205 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیجئے، اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ بھی اور ہلکی آواز سے بھی، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی پچھلی آیت 204 میں ہم نے اللہ کی رحمت پانے کا، اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ پڑھا، اللہ کی یاد. اب یہاں پر یاد کا طریقہ بتا دیا گیا، اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے. 3 باتیں بتا دی گئی ہیں. یاد کرو اپنے رب کو فی نفسی کا، اپنے دل میں، کس طرح؟ تضرع، خیفہ و دون الجہر من القول. یہ جو تضرع اور خیفہ، خوف کے ساتھ، یعنی خوف کے ساتھ دل میں اللہ کو یاد کرنا، یعنی عاجزی ہے فروتنی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. اور خیفہ، ہاں
ڈرتے ہوئے، جی ڈرتے ہوئے بالکل. اور پھر دون الجہری، اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. یہ کام ہے تضرع، خیفہ اور دون الجہری. عاجزی بھی ہو، ڈر بھی ہو، اور آوازوں میں پستی ہو. پستی کا مطلب کیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ جیسے پکارا جاتا ہے نا، ڈرتے ہوئے، وسپرنگ جیسے ہوتی ہے، اس انداز میں اپنے رب کو پکارا جائے. بالغدو والآصال، صبح اور شام. ولا تکم من الغافلین، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی یاد ہمارے لیے اتنی اہم ہے جیسے ہم سب کے جسم کے لیے آکسیجن اہم ہے. ہماری روح کے لیے اللہ کی یاد کی وہی اہمیت ہے. اور جب لوگوں کو صحیح آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی تو آپ دیکھیں کتنی بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں نا. انسان کے جسم کے بہت سارے پارٹس ہی شاید ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب اس کو آکسیجن صحیح طریقے سے نہیں پہنچتی. تو ہم تو وصف ربہ کا کرتے ہی نہیں ہیں، کرتے بھی ہیں تو اپنی من پسند سٹائل یا روٹین یا شیڈیول کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. اللہ جیسے بتاتے ہیں ویسے نہیں ہم کر رہے ہوتے. ہمیں ویسے کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو شیطان سے کے حملے ہیں نا، ان سے صرف انسان کو اللہ کا ذکر ہی بچاتا ہے. اس غفلت سے نکلنے کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے. یاد رکھیے کہ قرآن کی اکثر صورتیں جو ہے نا اسی انداز پہ ختم ہوتی ہوئی آپ کو آگے چل کر نظر آئیں گی. کیونکہ جو تبلیغ ہے، دعوت ہے، اس کے لیے یہ بہت اہم ہتھیار ہے. مقصد کیا ہے کہ جو لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں نا، جگا رہے ہیں، وہ خود بھی جاگتے رہیں. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو جگاتے جگاتے خود سو جائیں. جس بھول سے وہ لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اسی بھول میں وہ خود پڑ جائیں. تو جو پڑھانے والے ہیں ان کا کام زیادہ اہم ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنے دل میں چپکے چپکے عاجزی سے، خوف کے ساتھ، ہلکی آواز میں یاد کریں، اور صبح بھی کریں اور شام بھی کریں، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ نمازوں کے اوقات بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر. پھر اللہ کی یاد کے اندر صبح و شام کے جو نماز کے ٹائمنگز ہیں، قرآن پڑھنا بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، اور خاص طور پر صبح و شام کے اذکار بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر. انسان دیکھ لے اس کو. آیت 206، ان الذین عند ربک، حقیقت یہ ہے کہ بے شک جو ودن بریکٹ فرشتے بریکٹ کلوز تیرے رب کے حضور ہوتے ہیں، وہ کبھی اس کی عبادت کی وجہ سے تکبر نہیں کرتے. وہ اسی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں. اب مطلب کیا ہے کہ خدا کو یاد کرنے والوں کا طریقہ کیا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا، خدا کو یاد کرتے ہیں نا لوگ، کس طرح یاد کرنا ہے طریقہ. وہ ایسے رہتے ہیں زمین پہ کہ جیسے رہتے زمین پہ ہیں، تعلق ان کا فرشتوں کی محفل سے ہوتا ہے. وہ فرشتے جو اپنے پروردگار کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، دل سے رب کو مانتے ہیں، اپنے رب کو مانتے ہیں کہ یسبحون، تسبیح پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ وہ بے عیب ہے، بے نقص ہے، بے خطا ہے، ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ زبان سے ہمیشہ اسی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں. یعنی اللہ کے بندوں نے فرشتوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے رب کو کس طرح یاد کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے رب کی یاد میں یہ چیزیں لے کر آنی ہے. ایک بات. دوسری بات، اس آیت میں جو مشرکین کا اعتراض ہے نا، مشرکین کیا کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے بتایا نہیں، بیٹیاں نہیں ہیں. لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تو خود عبادت کر رہے ہیں.
تکبر نہیں کر رہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، یعنی ان کے تو اپنے یہ کام ہے، تم نے ان کو کیا اپنا خدا بنا لیا اور خدا کا ہمسر بنا لیا۔ یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اب یہ پہلی آیت سجدہ آئی ہے، سجدہ تلاوت، اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ سجدہ تلاوت اب آگے بار بار تو نہیں ہم ایکسپلین کریں گے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یہ ان کی دلیل ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا سجدہ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ گناہ گار ہے۔ لیکن ہمارے جو باقی 3 امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے۔ اس کی وہ روایت کیا دلیل کیا دیتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نحل کی تلاوت کی، سجدے کے مقام پر پہنچے تو ممبر سے اترے اور اتر کر انہوں نے سجدہ کیا۔ اگلے جمعے پھر سورہ نحل تلاوت کی، سجدے کے مقام پر پہنچے تو سجدہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اے لوگوں، ہمیں سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کیا، جس نے نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ والنجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا، یعنی فرض کے درجے میں 3 امام نہیں لیتے، ایک لیتے ہیں واجب کے درجے میں۔ اب آپ جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کو کریں یا ان کو کریں آپ۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی آئمہ سے ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ جب کوئی آیت سجدہ سنی جاتی ہے یا تلاوت کی جاتی ہے، ہم وضو سے بعض دفعہ نہیں ہوتے، قبلہ رو نہیں ہوتے، تو چلتے چلتے اشارے سے جھک جائیں، سر کو بینڈ کر لیں، جیسے بھی ہم نے کیا نا یہاں پر کہ سر کو بینڈ کر لیا جائے، جھکا لیا جائے، تو یہ بھی ایک طرح سے سمبولیکلی علامتی طور پر سر کو جھکا کر ہم سجدے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سر جھکا رہے ہیں، جھکنے والے ہیں۔ بعض آئمہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کو شرط قرار دیتے ہیں نا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتی، کوئی روایت نہیں ہے اس کے حوالے سے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر بہت کراؤڈ تھا، تو وہاں پر لوگوں نے ایک دوسرے کی پیٹھ پر بھی سجدہ کیا ہے۔ سجدے تلاوت کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کہیں یا بغیر کہیں سیدھا سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر بھی جا سکتے ہیں یا بغیر کہے بھی ہم سیدھا کھڑے ہوئے اور سیدھا ہم رکوع کے بغیر ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر یا بغیر کہے آپ سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ دعا مانگی سجدے کے حوالے سے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق قسمہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میرے چہرے نے اس ذات پاک کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کے کان بنائے، اس میں آنکھیں رکھی، اس کی توفیق اور طاقت ہے، اللہ کی ذات پاک ہے جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ باقاعدہ سجدے تلاوت کی دعا ہے، لیکن اگر یہ دعا نہیں آتی تو سبحان ربی الاعلی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی آیت سجدہ آئی ہے ساتھ ہی سجدہ کیا جائے، اگر وہ سجدہ نہیں کرے تو صرف جھک جائیں، یہ طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ 14 سجدے اکٹھے نکالتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد، تو یہ پتہ نہیں اب کہاں سے لی گئی ہے بات، یعنی اس بات کی کوئی دلیل ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ آیت کا جو تقاضا ہے نا وہ ہوتا ہے اسی وقت سر کو جھکایا جائے، تو اب اس وقت تو جھکانی بعد میں 14 اکٹھے نکال لے جاتے ہیں، وہ ایک عجیب سی چیز لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن انڈرسٹینڈنگ سے پڑھ رہے ہوں تو جب ہم میننگ پہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ بھی آیت سجدہ آ رہی ہے وہاں پہ جھکنے کا ذکر آتا ہے اللہ کے سامنے، تو فوراً آیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ مومن اپنا سر جھکائے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے میں نے کہا کہ ہر وقت ہر
موقع پہ آپ نہیں کر سکتے پراپر سجدہ، تو اس کا پھر وہ جو تھرڈ سولوشن دیا ہے ہمارے علماء نے، اگر ہم اس طریقے سے بھی کر لیں تو سجدہ ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ ہے نا، میرے پاس اب نام نہیں لکھے ہوئے یہاں پہ، کچھ لوگوں نے کہا ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پاس تو وہ رول ماڈل ہے نا، اسوہ حسنہ تو وہ ہیں، کیا وہاں پر کبھی یہ ہوا، کیا وہاں پر کبھی اس انداز میں اللہ کا ذکر ہوا؟ تو جو وہاں پہ محفلیں ہوتی تھی، ہمیں تو انہی محفلوں کو کاپی کرنا ہے نا، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی. میں نے ابھی آپ کو یہ لیکچر کے دوران بتایا نا کہ جہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. بھائی دنیا بھاگتی ہے اس کے پیچھے. میں وہی کہا نا کہ جو سیریس پروگرام ہے نا، جو آپ کے سیریس، تو وہاں پہ آپ کو نہیں نظر آئے گا. تو کوئی بات نہیں، یہی حق کی علامت ہے نا، حق کے ساتھ ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں گھبرانے کی بات ہی نہیں. اللہ سے استقامت مانگا کریں اپنے لیے، پوری کلاس کے لیے، خاص طور پر ان گھڑیوں میں جو مانگنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اب ہمارا دل آیا ہوا ہے نا، ہم مانگ رہے ہیں، تو اس وقت ضرور ضرور کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں نا یہاں پہ بیٹھ کے، ہمارا والی وارث تو صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے نا، دنیا میں کوئی بندہ، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم تو اللہ کی خاطر یہاں پہ چھوٹی سی کوشش، ہمیں جو آتا ہے تھوڑا سا نالج، ہم وہ نالج آگے شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس ٹیم کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہم سے کام لیں، ہمارے کام میں برکت ڈالیں، ہمیں استقامت دیں، ایسے شیاطین سے، ایسے شر سے ہمیں محفوظ رکھیں. جی